میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عمر فاروق شاہ صاحب کو. آپ ایک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. وحدہ لا شریک اسی کی ذات ہے. لم یلد ولم یولد اسی کا وصف ہے. وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی. لامحدود درود و سلام محبوب کائنات، رسول کائنات، امام کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، علماء کرام، ذی احتشام، نعت خوانان شیریں لسان، بالخصوص حافظ علامہ قاری محمد یاسر جمال صاحب، دیگر علماء کرام جن کے نام مجھے یاد نہیں، میں سب علماء کرام کا دلی طور پر ادب اور احترام کرتا ہوں اور اپنے آپ کو علماء کرام کے جوڑے سیدھے کرنے کو بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان کے ترانے گانے والے ہیں. احباب، مجھے آپ میری آواز سے اندازہ علماء کرام کو ہو گیا ہوگا جو ہر سال مجھے سنتے ہیں. یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے کہ تھوڑی صحت ٹھیک نہیں، مگر میں قاری صاحب نے مجھے جس دن فون کیا نا کہ آپ مجھے ٹائم دیں اور انہوں نے بتایا کہ 2 تاریخ ہے آپ کی، میں سوچ رہا تھا نہ میرے پاس کوئی آواز ہے اتنی، نہ میرے پاس کوئی ترنم ہے، نہ سر ہے، نہ میں شعر پڑھتا ہوں. پھر بھی مجھے ہر سال قاری صاحب یاد کر لیتے ہیں. کیوں؟ پھر میں نے سوچا اصل بات یہ ہے، کمال بندے تیرا نہیں، کمال ان کا ہے جو تجھے بلا رہے ہیں. بس سے کہیں گے سبحان. کمال آپ کا ہے، آپ میری بات کو توجہ سے سماعت کرتے ہیں اور میری بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. میرا کیا کمال ہے؟ کمال سننے والے کا ہوتا ہے.
آیت کریمہ میں نے سورت احزاب سے پڑھی ہے، 22ویں پارے، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے ہمارے بزرگوں نے اور سلف صالحین نے جن آیات مقدسہ کو ختم شریف پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، ان آیات میں سے یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ ختم چاہے کل شریف کا ہو، ساتے کا ہو، 10ویں کا ہو، 20ویں کا ہو، سالانہ ہو، معراج کا ختم ہو یا مصطفیٰ کے میلاد کا ختم ہو، ہر موقع پر اس آیت کریمہ کو جب قاری ختم پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ہر موقع پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سامعین کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں اللہ فرماتا ہے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ بھائی اس کو ٹھیک کرو بیٹے، ٹھیک کرو اس کو۔ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے۔ مرضی والے بندے ہو، بولو گے تو مزہ آ جائے گا نام۔ میں نے آپ کو یہ تو کہنا نہیں نا بازو یہاں لے آئیں، یہ کریں وہ کریں، میں بات کروں گا، اگر آپ کی سماعت کو ٹکرا جائے، دل میں اتر جائے تو آپ محبت سے کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ اور ہو سکتا ہے آخر میں آپ سے کہہ بھی دوں کہ اب ذرا بازو کھڑے کریں، ہاں آخر میں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تمام کا تمام علم جاننے والا ہے۔ احباب توجہ کرنا، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اسم گرامی ذکر فرمایا آیت کریمہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، قراء حضرات جانتے ہیں، قرآن مجید کے 30 پاروں میں 6666 آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد نازل فرمایا ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا ذاتی نام ہے۔ یہ میری تمہید کہہ لیں، ابتدائی باتیں کہہ لیں، تاکہ سینے میں حضور کی محبت آ جائے، پھر ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ توجہ کریں بھائی، تھوڑی ادھر ہماری طرف بھائی تھوڑی پھینکنا، ادھر جتنی مرضی، مہربانی۔ 4 مرتبہ اللہ نے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا ذاتی نام ہے۔ اور 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مقدس اوراق میں حضور علیہ السلام کا اسم گرامی احمد نازل فرمایا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا ذاتی نام ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کے 2 ذاتی نام ہیں، کتنے جی؟ 2، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی علماء جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن مجید کی جلد کھولتے ہیں، دائیں طرف ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی ملتے ہیں جن کی تعداد 99 ہے۔ دوسری طرف ہم جاتے ہیں تو جلد کے اوپر ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کے اسماء گرامی ملتے ہیں، ان کی تعداد بھی 99 ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، عام بندہ، کہ حضور علیہ السلام کے 99 نام ہیں، لیکن امام اجل، امام جلال الدین سیوطی، وہ مبارک ہستی، وہ مایا ناز عالم دین، وہ مصطفیٰ کا سچا دیوانہ، جس پہ آمینہ کا لال اتنا راضی، اتنا راضی، اتنا راضی کہ ان کو جاگتے ہوئے ان کی زندگی میں بیداری کے عالم میں 72 مرتبہ اپنی زیارت کے ساتھ نوازا۔ میں صرف آپ کو ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، جس کی بیداری کا عالم یہ ہے، اس کے خواب کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ہمارے نعت خان اور علماء پڑھتے ہیں نا، ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں، ایک طرف
عمر ایک طرف علی، ہاں ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں آئے مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جس کے جاگنے میں مصطفیٰ 72 مرتبہ آیا ہے، اس کے خواب کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آقا کریم علیہ السلام کے اسماء گرامی کی تعداد امام جلال الدین سیوطی بتاتے ہیں کہ 800 نام مصطفیٰ کے۔ کتنے نام ہیں؟ 800 نام، تعداد بتائی امام جلال الدین سیوطی نے۔ مگر ایک اور ہستی آئی جو سچا عاشق رسول ہے، جس نے اپنے زمانے میں ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ کسی نے مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض کیا، قلم اٹھا کے منہ توڑ جواب دے دیا۔ کسی نے مصطفیٰ کی بشریت پر اعتراض کیا، قلم اٹھا کے منہ توڑ جواب دے دیا۔ کسی نے نورانیت مصطفیٰ کے پہ اعتراض کیا، قلم اٹھا کے منہ توڑ جواب دے دیا۔ کسی نے معراج مصطفیٰ پہ اعتراض کیا، میرے اپنا قلم اٹھا کے انہوں نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ کسی نے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کیا، کسی نے یا رسول اللہ پکارنے پہ اعتراض کیا، کسی نے المدد یا غوث اعظم کہنے پہ اعتراض کیا، کسی نے یا علی کہنے پہ اعتراض کیا۔ یہ مرد مجاہد خاموش نہیں بیٹھا، ہر طوفان کا مقابلہ کرتا رہا، ہر اعتراض کا جواب دیتا رہا۔ جب اس نے قلم اٹھایا اور لکھا میرے علم کے مطابق میرے مصطفیٰ کے ناموں کی تعداد 1000 ہے۔ کتنی ہے؟ 1000۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہے مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، تاجدار ہے بریلی شریف کا۔ مینوں علامہ صاحب ایک بندے نے پوچھا کدی کو پٹھان سننی ہویا؟ میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں، ساڈا تے لیڈر ہی پٹھان ہے۔ ہمارا تو امام ہی پٹھان ہے۔ کہتا کون؟ میں نے کہا امام محمد رضا خان۔ تجھے پتہ ہی نہیں؟ احباب، امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی میرے علم کے مطابق اسماء کی تعداد 1000 ہے۔ ساتھ فرماتے ہیں یہ میرا علم ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، اس سے زیادہ بھی ہو۔ اب توجہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام، احمد ذاتی نام، باقی سب صفاتی نام، 1000 تک ہیں یا جتنے بھی ہیں۔ توجہ، معنی کیا ہے اس کا؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، ہر وقت جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ توجہ، زمانے میں کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ محمد ہے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، ذکر جس کا سب سے زیادہ کیا گیا۔ اور یہ علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں بھی کر دیتا ہوں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا ہے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، خاک میں مل جائیں گے خاکے بنانے والے، خاک میں مل جائیں گے خاکے بنانے والے، مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی بلند ہوتا رہے گا، ان کی شان پھر بھی بلند ہوتی رہے گی، کیونکہ حضور کا ذکر کسی بندے نے بلند نہیں کیا، خود پروردگار نے بلند فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ بلند فرماتا ہے۔ اور احباب توجہ فرمائیں، ایک وقت آئے گا، بڑا جگرا چاہیے یہ بات کرنے کے لیے، کلیجہ بڑا ہونا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب یا رحمان و یا رحیم پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا ستار و یا غفار کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا حیو یا قیوم کا ورد وظیفہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی بھی رب کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی اور اللہ مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی بلند فرماتا رہے گا۔ کوئی دلیل مانگے پریشان نہ ہونا، آیت پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ جی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی، وہ محمد ہے۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی یہ ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کی ہو، جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف یا حمد بیان کی ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اس کو اچھا دماغ عقل سوچ بندے کی ہے، خیال آ گیا یار 63 سالہ زندگی ہے، پہلے نبیوں کی 1000 1500 سال عمریں، حضور علیہ السلام کی 63 برس کی عمر، تو حضور علیہ السلام نے کیسے اتنی تھوڑی عمر میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کی؟ تو میں ایسی عقل رکھنے والے بندے کو کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر نہ دیکھ، وہ فرمان مصطفیٰ کا دے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہے اس کو احمد کہتے ہیں۔ اب نکتہ سنیں اور پھر میں اپنی بات پہ آپ کی توجہ لے کے جاؤں۔ تعریف ہو خدا کی تو احمد بنتا ہے، ہائے 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 ہائے، تعریف ہو کرنے والے حضور ہوں تو احمد بنتا ہے، تعریف ہو مصطفیٰ کی کرنے والا خدا ہو تو محمد بنتا ہے۔ گویا تعریف خدا ہو یا تعریف مصطفیٰ ہو، تعریف خدا ہو پھر بھی مقام مصطفیٰ کا بلند ہوتا ہے، تعریف مصطفیٰ ہو پھر بھی عزت مصطفیٰ کی بلند ہوتی ہے۔ ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کا باپ، اب آپ سوچیں علماء کرام بھی حضور کے تو بیٹے تھے، طیب حضور علیہ السلام کے بیٹے کا نام، ابراہیم حضور علیہ السلام کے بیٹے کا نام، قاسم حضور علیہ السلام کے بیٹے کا نام، پھر یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ مردوں میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں؟ اب آپ توجہ کریں، یقیناً اللہ نے حضور علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، مگر بچپن میں ہی بیٹے واپس لے لیے۔ 4 بیٹیاں عطا کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بیٹے 3 طیب، قاسم اور ابراہیم۔ بیٹیوں کو عمریں عطا کی، ان کو اللہ نے عمریں عطا کی اور ان کو اللہ نے اولادیں بھی عطا فرمائی۔ بیٹے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے مگر بچپن میں ہی واپس لے لیے، نابالغ ہی واپس چلے گئے، بالغ نہیں ہونے دیا، بالغ نہیں ہونے دیا۔ مرد اسے کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے، جو بالغ ہو جائے۔ بیٹے چھوٹے ہی واپس لے لیے۔ اب سنیے کہ چھوٹی عمر میں بیٹے اللہ نے حضور سے واپس لے لیے، وجہ کیا تھی؟ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے بیٹے دے کے واپس لے لیے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اور اٹھا کے آپ لے جا رہے ہیں بیٹے کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے، کفار مکہ باتیں کر رہے ہیں، محمد کا نام مٹ گیا، محمد کا خاندان مٹ گیا، محمد کا کردار مٹ گیا، محمد اوتر معاذ اللہ، محمد بے اولاد ہو گیا، بے نام و نشان ہو گیا۔ دل مصطفیٰ پہ تکلیف پہنچی، اللہ یہ دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا سونے تو چپ کر، جواب تیرا رب عطا فرمائے گا۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر،
سونے میں نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، تو اپنا کام کر، تو قربانی دے، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، تجھے مٹانے والا مٹ جائے گا، تجھے مٹانے والا مٹ جائے گا، تیرا نام مٹانے والا مٹ جائے گا، تیرا ذکر مٹانے والا مٹ جائے گا۔ بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا اور فرمایا تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ کیوں واپس لے لیے؟ حدیث پاک سماعت فرمائے، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان ابراہیم حیا، اگر ابراہیم زندہ رہتا، توجہ حضور فرما رہے ہیں لو کان ابراہیم حیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، لکان نبیا، لکان نبیا، زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ اللہ نے مصطفیٰ کا بیٹا ہی واپس لے لیا، جڑ کاٹ دی، اس لیے کہ ختم نبوت کا سہرا محمد تیرے سر رکھا ہے، اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، چاہے تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تیرا بیٹا ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ تو لوگوں ان بے غیرتوں سے پوچھو کہ جب اللہ کے محبوب کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو یہ بے غیرت قادیان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کے ایمان کو ورگلایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کوئی مال پیش کر کے ایمان چھین رہا ہے، کوئی حسن و جمال پیش کر کے ایمان چھین رہا ہے، بے غیرتی کا عالم ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہم نے جواب کیا دینا ہے۔ احباب، اگر حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی ہوتا، حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا ابراہیم ہوتا، مگر اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ پیارے تاجدار ختم نبوت تیری شان ہے، خاتم النبیین تیری شان ہے، پیارے تو آخری نبی ہے، اب تیرے بعد تیرا بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جب بولتا ہے، ہائے ہائے ہائے، عمر جب اس کا لہجہ، انداز گفتگو، انداز تکلم، بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، جب عمر بولتا ہے تو محمد کو لگتا ہے اللہ کا نبی نو بول رہا ہے، اللہ کا نبی نو بول رہا ہے۔ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، میرے عمر کی عادات، میرے عمر کی خصلتیں میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں۔ عمر کو جب دیکھتا ہوں چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بولتے کلام کرتے، مجھے لگتا ہے کہ عمر کے اندر نبی نوح علیہ السلام جیسی صفات موجود ہیں، مگر پھر بھی مصطفیٰ نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر عمر بھی نبی نہیں، عادت نبیوں جیسی ہے، کردار نبیوں جیسا ہے، خصلت نبیوں جیسی ہے، بولنا نبیوں جیسا ہے، بلکہ عمر پاک کی یہ شان ہے ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہاں رک کے ایک بات عرض کروں، بعض بندے مکے مدینے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں اور پھر کچھ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، مکے جانا مدینے نہ جانا، اور پھر بڑے
بڑے فخر سے آ کے کہتے ہیں بھائی میں مکے گیا ہوں مدینے نہیں گیا. میں نے کہا تیرا تو کمال ہی کوئی نہیں. کہتا کیوں؟ میں نے کہا شیطان مدینے جا ہی نہیں سکتا. کہنے لگا کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا آگے تیرا ابا عمر بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، تیری کیا مجال کہ تم مدینے جا سکے، کیونکہ وہاں عمر بیٹھا ہے. وہاں عمر بیٹھا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جب جناب عمر پاک طواف فرما رہے تھے نا بیت اللہ کا، مقام ابراہیم کے سامنے پہنچے اور دل میں خیال کیا. دل میں یہ مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہے بھائی، جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، اتنا بڑا نہیں. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے پتھر تھے، خوبصورت بنا کے رکھے تھے، مورتیاں بنا کے، شکلیں صورتیں بنا کے رکھے تھے. مصطفیٰ نے سارے نکال دیے. اس کو سین کعبہ میں ہائے ہائے نصب کر دیا. آقا وہ صورتوں والے نکال دیے، یہ چھوٹا سا پتھر کیوں رکھ دیا؟ فرمایا وہ پتھر مشرکین کے تھے، یہ میرے دادے ابراہیم کا ہے، میرے دادے ابراہیم. اور وہ جڑے اتنے کھلوتے ہوندے نا مدینہ پاک جالی دے سامنے، وہ کدی اسی کوشش کریے نا تھوڑی جی تے وہ کہندے نا بس 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 اینو نہیں چومنا، اگر چومنا ہے تو صرف حجر اسود چومو یا مقام ابراہیم چومو، دو پتھر چومو بس. میں کیا وہ پتھر چومیے سی؟ کہندا ہاں. میں کیا کیوں؟ کہندا حجر اسود بھی جنت چوایا تے مقام ابراہیم بھی جنت چوایا. میں کہا دا مطلب ہے جڑی شاید جنت چوائی ہوئے چومنی چاہیے تھی. کہندا ہاں چومنی چاہیے. میں کہا پھر دا مطلب ہے تے جڑی جنتی شے ہوئے آئے ہائے 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 چوم لینی چاہیے. کہندا ہاں چوم لینی چاہیے. میں کہا پھر داتا صاحب نو چومو، پھر خواجہ صاحب نو چومو، کیونکہ جنتی نے. او بھائی تیرا اپنا خیال ہے جنتی شے، عقیدہ اپنا مضبوط رکھو. احباب مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے فاروق اعظم، اللہ تیرا حکم نہیں، تیرے محبوب کی طرف سے کوئی اعلان بھی نہیں، مگر عمر کا دل کرتا ہے اس کے سامنے نفل پڑھو، یہاں نماز پڑھو. اللہ نے اسی وقت مصطفیٰ پہ قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. عمر کا خیال بنا، رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا ہے. اتنی شان والا عمر. مغرب کا ٹائم تھا نا، مغرب اور عشاء کے درمیان مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی تھیں. پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نکلی. یہودی بیٹھے تھے، آوازیں کسنے لگے، آوازیں کسنے لگے، باتیں کرنے لگے، انگلیاں اٹھانے لگے. عمر پاک دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آگے. دل میں خیال آیا محبوب کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور یہ بغیرت اشارے کر رہے، انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما، ایسی آیت نازل فرما جس میں تیرا یہ اعلان ہو کہ مسلمانوں کی بیویاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی مائیں بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں. ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی، اللہ نے پردے والی ساری آیتیں نازل فرما دی تھی. یہ خیال عمر پاک کا. کس کا خیال ہے؟ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، خیال کس کا ہے؟ اللہ. ابھی شراب کا حکم نازل نہیں ہوا کہ یہ حرام ہے، سبھی پی رہے ہیں. اللہ کلمہ ہو جاتی ہے، اللہ سمجھ نہیں آتی پڑھا کیا ہے پڑھا نہیں. کوئی ایسا حکم ہی نازل فرما کہ یہ حرام کر دی جائے، رب نے اسی وقت شراب کی حرمت والی آیات نازل فرما دی. خیال عمر کا
قرآن رب کا، ہائے ہائے 17 آیتیں قرآن پاک کی اللہ نے عمر کے خیال کے مطابق نازل فرمائی۔ عمر وہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، عمر وہ جو بولے تو نبیوں جیسا، جو چلے تو نبیوں جیسا، جو اٹھے بیٹھے تو نبیوں جیسا، عمر وہ جو خیال کرے تو اللہ کا قرآن نازل ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا بے شک اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے۔ علی پاک نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے، جنت میں روشنی عمر کے نور سے ہوگی، عمر کے چہرے سے ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے اتنی شان بلند فرما کے بتایا، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا پھر عمر ابن خطاب ہوتا، ہے نبیوں جیسا مگر نبی نہیں، انا خاتم النبی، انا خاتم ہے نبیوں جیسی آتے مگر نبی، نہ حضور کا بیٹا نبی اور نہ عمر پاک بنی نبی۔ سنیں ایک اور چلو دلیل پیش کر دیتے ہیں، مگر نہ میرے پاس اس وقت دلیلوں کے انبار ہیں، وقت کو دیکھنا ہے، وقت کو توجہ کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا تم رہو مدینے میں، ہم جائیں گے جنگ پہ، ہم جائیں گے۔ علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ آقا میرے جیسا بہادر بندہ، میرے جیسا دلیر بندہ، طاقت والا بندہ وہ عورتوں میں رہ جائے، بچوں میں بیٹھا رہے۔ پتہ کتنے بہادر تھے۔ عمر ابن عبد ود 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، آ گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابلے میں، 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑنے والا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا آ گیا، وہ آقا کریم نے فرمایا اے علی میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے میں اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ علی پاک گئے سامنے عمر ابن عبد ود کے، تو فرمایا جا چلا جا، جاؤ چلے جاؤ۔ کہتا نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے، فرمایا کیوں؟ کہتا میرے جیسا بہادر بندہ جائے تو عورتوں کے تانے مار دیں گی مجھے، تانے مار دیں گی مجھے۔ فرمایا کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے تو اتنا بڑا، اتنا لمبا اونچا قد تیرا، اور تو چھوٹے سے علی سے ڈر کے آ گیا۔ فرمایا اچھا نہیں جانا چاہتا تو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جا، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ کہتا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ پھر مولا علی نے فرمایا اچھا نہ تو واپس جائے گا، نہ تو میرے محبوب کے قدموں میں آئے گا، پھر تیار ہو جا، ہائے پھر تیار ہو جا مقابلے کے لیے۔ اب جب مقابلے کے لیے اس نے تلوار نکالی، پہلا وار کیا۔ یہ علی پاک کی شان ہے کہ علی پاک نے پہلے کبھی بھی دشمن پہ وار نہیں کیا۔ یہ علی پاک کی شان ہے، پہلے کبھی بھی وار نہیں کیا۔ فرمایا وار کر، اس نے وار کیا۔ علی نے ڈھال پہ روکا، ذوالفقار حیدری اٹھائی، ایمان والا جمپ لگایا، ایمان والا جمپ لگایا۔ قد چھوٹا علی کا، بیٹھا سواری پہ عمر ابن عبد ود، مولا علی نے جمپ لگایا، اس کے سر میں تلوار ماری، تلوار نے سر کاٹا، پھر ایسے چہرہ کاٹا، پھر گردن کاٹی، پھر وجود کاٹا، پھر سواری کٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا اور نعرہ لگایا پیارے مصطفیٰ اس کو میں نے جہنم وارد کر دیا ہے۔ اتنا بہادر علی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رہ مدینے میں جاتا ہوں جنگ پہ اصحاب کے ساتھ۔ آقا میں کیوں رہوں، بہادر ہوں، طاقتور ہوں، زور والا ہوں۔ فرمایا علی تو اس بات پہ راضی نہیں
کہ تیری میری مثال جناب موسیٰ اور ہارون جیسی ہے. تیری میری مثال جناب موسیٰ اور ہارون جیسی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وزیر ہارون علیہ السلام تھے. فرمایا فرق پتہ علی کتنا ہے؟ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی. مثال دیا ہے کہ تیری میری مثال ان جیسی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی. اے علی میں نبی اور میں آخری نبی. علی مثال تو ہارون جیسی ہے مگر تو نبی نہیں، مگر تو نبی. مصطفیٰ کا بیٹا نبی نہیں، عمر نبی نہیں، علی نبی. ایک کانا کتوں بڑھ گیا؟ بے غیرتی کی انتہا نہیں، جہالت کی انتہا نہیں، غداری کی انتہا نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا سلاسون دجالون کذابون. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا 30 ہوں گے، 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، فریبکار ہوں گے. فرمایا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے مگر نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. اچھا چلو آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کر دوں. ویسے میں لکھ بار توبہ کرتا ہوں پہلے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اور میں ہمیشہ توبہ کر کے یہ بات کرتا ہوں. اس کمینے مرزے بغیرت نے ایک بات اپنی کتاب میں لکھی. اس نے لکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی 2 نانیاں اور 2 دادیاں، یا اللہ مجھے معاف کرنا آپ کو سمجھانے کے لیے، 2 نانیاں اور 2 دادیاں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ زناکار عورتیں تھیں، وہ بدکار عورتیں تھیں. توجہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 نانیاں اور 2، یہ لفظ یاد رکھنا ابھی سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نانی ہے جس کا نام ہے حنہ. قرآن میں تذکرہ آیا آل عمران، سورہ آل عمران. یہ عمران کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نانا، جس کے نام پہ اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نانی کا تذکرہ کیا. جب امید لگی، آس لگی، تو عرض کرتی ہیں اللہ یہ آنے والا مہمان خیر خیریت سے آیا تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. ہائے 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 ہائے، کہو نا یار محبت سے سبحان اللہ ہے. ایمانداری سے میرا کلیجہ ٹھنڈا کرے ذرا. اللہ کا قرآن 3 پارہ، اللہ یہ آئے گا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام کاج اس سے نہیں لوں گی. قدرت خدا کی، آنے کا وقت ہوا، ولادت کا وقت ہوا تو حنہ کی گود میں مریم نے جنم لیا. کس نے جنم لیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مائی حنہ کہتی ہے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، نیت کی تھی بیٹا ہوگا پھر تیرے گھر کی خدمت کے لیے معمور کروں گی، مگر تو نے بیٹی دی ہے. آواز قدرت آتی ہے، میری بندی جس بیٹے کی طلب تو رکھتی تھی اس بیٹے سے زیادہ شان والی رب نے تجھے بیٹی عطا فرما دی ہے. یہ قرآن ہے. اگر آپ مجھے بولو نکال کے دکھا تو لاؤ قرآن مجھے دو، میں ابھی نکال دیتا ہوں آپ کو. اب بی بی مریم کی کفالت کا ذمہ لگ گیا زکریا علیہ السلام کے نام. حضرت زکریا بی بی مریم کے سگے ماموں، آپ کفالت کریں. بی بی مریم کو کمرے میں بند، باہر سے تالا، خود تبلیغ پہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب زکریا واپس آتے، دروازہ کھولتے، اندر کا ماحول دیکھ کے حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے اور پوچھتے مریم انا لکی ہذا، انا
لکی ھذا، مریم یہ کیا ہے؟ کوئی اندر سے باہر گیا تھا؟ نہیں ماموں۔ کوئی باہر سے اندر آیا تھا؟ نہیں ماموں۔ فرمایا موسم گرمی کا ہے، پھل سردی کا ہے، موسم سردی کا ہے، پھل گرمی کا ہے۔ مریم کوئی آیا؟ نہیں۔ تو باہر گئی؟ نہیں۔ تو پھر یہ پھل کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ عرض کیا قالت ہوا من عند اللہ، ماموں نہ کوئی باہر سے اندر آیا نہ کوئی اندر سے باہر گیا، یہ تو اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ توجہ، اب زکریا علیہ السلام سوچتے ہیں بانجی ہے میری، بڑی شان ہے اس کی، بے موسم پھل، اللہ وہ بھی بڑیاں ہے تا پردن سٹو سنیاں کو لو، ہاں مریم بے موسم پھل، اللہ اگر تم مریم کو گرمی میں سردی والا پھل دے سکتا ہے، گرمی میں سردی والا پھل دے سکتا ہے، بے شک میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بے شک میری کمر جھک چکی ہے، بے شک میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، پروردگارا اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اس عمر میں مجھے بھی جو بیٹا دے سکتا ہے نا، اس عمر میں مجھے بھی تو بیٹا عطا کر سکتا، اس عمر میں مجھے بھی تو بیٹا عطا کر سکتا ہے نا۔ تو پتہ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جا بیت المقدس میں جا کے مانگ، نہیں، اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکہ، اگلے لفظ سنیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ہائے پھر فرمایا فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بشارت دی۔ اس وقت جب قائمٌ زکریا کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، بی بی مریم کی نماز والی جگہ پر، بی بی مریم کی نماز والی، اللہ نے مریم کو نبوت تو نہیں دی، ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ پتہ چلا اگر مریم ہو ولیہ، اللہ کی ہو نیک بندی، مانگنے والا ہو زکریا، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ اگر محراب ہو داتا علی حجویری کی، پھر مانگنے والا ہو خواجہ اجمیری، وہ تو میں نہیں، مجھے نہیں ملا تو اعتراض نہ کر داتا پہ، تجھے نہیں ملا تو اعتراض نہ کر داتا پہ، اپنا کشکول صاف کر، داتا سے لینا ہے تو معین الدین کی طرح، معین الدین کی طرح، جیسے مریم سے لیا نا زکریا نے، کہنے ولی کچھ دے نہیں سکتے، میں کہ پتر لگنا ہے، اللہ دا قرآن ہے، بی بی مریم سلام اللہ علیہا ولیہ ہے، اللہ نے دیر نہیں کی، یہ نہیں فرمایا بیت المقدس میں جا کے مانگ، یہ نہیں فرمایا غار میں جا کے مانگ، یہاں سے پیچھے ہٹ جا شرک ہو جائے گا، نہ، فرمایا فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ محراب میں کھڑا تھا جناب زکریا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرمایا جاؤ فرشتوں بشارت دو اور بتاؤ زکریا کو اللہ تجھے خوشخبری سنا رہا ہے۔ اللہ کس کی؟ فرمایا یحییٰ کی۔ نام بھی اللہ نے رکھ دیا، نام بھی اللہ نے رکھ دیا، فرمایا زکریا اگر میں مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہوں، تو نے مانگا ہی مریم کے حجرے میں ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اب
اب صفت رب بیان کرتا ہے، اے مریم کے پاس کھڑے ہو کے ماننے والے زکریا، تجھے بشارت ہے یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، اللہ کی بات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدہ اور سردار ہوگا، وحسورا اور تو سے ہمیشہ بچنے والا ہوگا، ونبیا نبی بھی ہوگا، صالحین یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی شان ہے۔ یہ نانیوں کا تذکرہ ہے۔ رہ گئی بات دادی کی، میرا باپ ہے تو میری دادی ہے، قاری صاحب کا باپ ہے تو دادی ہے، آپ کے ابے ہیں تو دادیاں ہیں۔ میں کیا کانیاں سورا تینوں پتہ نہیں لگا، عیسیٰ دا تے ابا ہی کوئی نہیں، مرضی ہے نا تھوڑی، موج والے بندے ہو۔ بندہ نکا جہاں ریٹ میرا کوئی نہیں، قاری صاحب جان دے، وما توفیق الا باللہ، بس ایسے ہی چلتا ہے۔ مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ میرے جیسے بندے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں، شام کو مالک کی مرضی آئے تو دہاڑی دے دے، ورنہ کہہ دے صبح لینا کل لینا۔ یا اللہ تیرے محبوب کی گیت گاتا ہوں، اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ عزت کے ساتھ مجھے اونچی جگہ بٹھاتے ہیں، ورنہ میں کیا ہوں۔ احباب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ قرآن میں ابراہیم کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، ہر نبی کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جناب ابراہیم کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں اللہ نے نازل کیا، جناب اسماعیل کے ساتھ ان کے باپ کا نام نازل نہیں کیا، جناب موسیٰ کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام نازل نہیں کیا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، عیسیٰ بیٹا مریم کا، عیسیٰ بیٹا مریم کا، اس کا ابا ہی کوئی نہیں، وہ کانیا دادی کی چھوا۔ کہاں سے؟ پھر کہتے ہیں نہیں عیسیٰ کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، میں ان کی طرح ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے ان کی طرح سے؟ تیرے جسم سے آتی ہے بدبو، تو گندا، اور تو کچھ کر نہیں سکتا، تینوں تو انہوں نے پتا جتی سدھی پائی کے پٹھی ہے نا، انج کر کے نا گوڑ تے وٹے بننے ہوندے سن نے بغیرت نے، وٹے وٹوانی واسطے تے گوڑ کھان واسطے۔ ایڈا پاگل دا پتر سی، گوڑ نال وٹوانی کر رہے وٹا کھا جان، تے کدی کدی ہوئی گوڑ جننے نال ایڈا تے انہوں پتہ نہیں لگدا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا خیال آیا کہ میں دیکھوں مصطفیٰ سے کیا نکلتا ہے، مصطفیٰ سے خارج کیا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں جب حضور قضاء حاجت سے واپس آئے نا، میں اس جگہ گئی جہاں حضور نے قضاء حاجت فرمائی تھی، مجھے سوائے خوشبوؤں کے کچھ خوشبوؤں کے خوشبوئیں تھی، مجھے اور کچھ بھی، تو تے ایڈا گندا ہے تیرے وجود میں چوبو۔ توجہ کریں، کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، میں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث پڑھنے لگا، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یا رسول اللہ کہاں ہوگا؟ فرمایا دمشق میں ہوگا۔ آقا دمشق میں کس جگہ؟ فرمایا دمشق کی جامع مسجد۔ آقا جامع مسجد میں کون سی جگہ؟ فرمایا اس کا شرقی مینار۔ آقا مینار کیسا ہوگا؟ فرمایا سب سے اونچا بھی ہوگا، رنگ اس کا سفید بھی ہوگا۔
ایک بندے نے مجھے پوچھا حضور غیب جانتے تھے؟ میں کیا کنجرائے کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی دمشق فتح نہیں ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی دمشق فتوحات اسلام کا دور ہے، فاروق اعظم کا دور، مگر آپ کے دور میں بھی اسلام اپنا دمشق فتح، یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں فتح ہوا۔ اس سے پہلے دمشق میں کوئی مسجد نہیں تھی، عیسائیوں کے گرجے تھے، کلیسے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب دمشق فتح ہوا، سب سے پہلی مسجد بنی، اس کی بنیاد پتہ کس نے رکھی تھی؟ اس کی بنیاد احسان ماننا چاہیے، ہم غلام ہیں اہل بیت کے بھی، ہم نوکر ہیں صحابہ کے بھی۔ جب فتح ہوا دمشق تو وہاں سب سے پہلی مسجد بنی، یہ جو آج بڑی بن رہی ہے جامع مسجد دمشق، اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے کا نام بتاؤں؟ سینہ چوڑا کر کے سننا، میں سنی ہوں، پھر سید بھی ہوں، نسل حسین بھی ہوں، نسل حسن بھی ہوں، مگر حق بات کہنے سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ فرمایا عثمان غنی کے دور میں دمشق فتح ہوا، کلیسے گرائے گئے، مسجد بنائی گی، مسجد کی بنیاد رکھنے والے کا نام امیر معاویہ ہے۔ ہون تو آٹی مرضی ہے یار، ہون تو آٹی مرضی ہے جس مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اس مسجد کی بنیاد، اس کی پہلی اینٹ رکھنے والے کا نام امیر معاویہ۔ صلح فرمائی امام حسن نے امیر معاویہ سے، جنگ کی امام حسین نے یزید سے۔ عقیدہ یہ ہے جس امیر معاویہ سے حسن کی صلح، اس سے مصطفیٰ کے ہر غلام کی صلح۔ جس یزید سے حسین کی جنگ، اس یزید سے سب کی جنگ ہے۔ بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ، پاس بیٹھے ہیں امیر معاویہ۔ جبریل آگے، جبریل کیسے آئے ہو؟ آقا سلام قبول کریں میرا، پھر رب کا فرمان سنیں، بتا کیا فرمان ہے؟ آقا اور کوئی بات نہیں، اللہ نے سپیشل بھیجا ہے، جبریل جا میرا سلام مصطفیٰ کو دے، اور مصطفیٰ کو کہہ معاویہ امیر معاویہ رب تجھے بھی سلام کہہ رہا ہے۔ کوئی گل کرنا لیا جو کسے دے منہ چاہتا بکی جاندہ، تینوں کو لگام پانا لائی نہیں۔ ساڑھے امومت لگیاں ٹیپاں، ایک کوئی کھلائے نہ، ورنہ شجرے کھنگال کے رکھ دیاں گے کون کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، توجہ، دمشق میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر آئیں گے، جامع مسجد کے شرقی مینار کا رنگ سفید ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت پڑی جا چکی ہوگی، صفیں بن چکی ہوں گی، امام مصلی امامت پہ کھڑا ہو چکا ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر سننے یاد ہو جائے گا آپ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف نزول فرمائیں گے، جامع مسجد دمشق کی ہوگی، دمشق کی جامع مسجد کا شرقی مینار اونچا ہوگا، رنگ اس کا سفید ہوگا، مسجد میں اذان ہو چکی ہوگی، اقامت پڑی جا چکی ہوگی، صفیں بن چکی ہوں گی، مصلی امامت پہ امام کھڑا ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حوض کوثر سے تازہ وضو فرما کے نزول فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر آپ مینار پہ نزول فرمائیں گے، پھر سیڑھی لگائی جائے گی، توجہ کرنا، پھر سیڑھی لگائی جائے گی، پھر سیڑھی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، مسجد میں تشریف لائیں گے، امام مصلی پہ ہوگا، پیچھے سے ایک بندہ امام کو باخبر کرے گا، اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا، مردوں کو زندہ کرنے والا آ گیا، آنکھیں عطا کرنے والا آ گیا۔
غیب کی خبریں دینے والا آ گیا، انجیل جس پہ نازل ہوئی وہ رسول آ گیا۔ تو امام صاحب کو کہیں گے آپ مصلی سے پیچھے آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جماعت کروانے دو، ایمان تازہ کرو اور اپنا سینہ چوڑا کرو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہا جائے گا مصلی امامت پہ آ جائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور نے فرمایا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام میری امت کو کہیں گے کہ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، آج میں محمد کا غلام بن گیا۔ حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کی شان کا عالم کیا ہوگا، آئے ہائے، اس وقت میری امت کی شان کا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر میری امت کی جماعت کی صف میں کھڑا ہوگا، مگر مصلی امامت پہ مصطفیٰ کا بیٹا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، پتہ کون ہوگا امام؟ امام مہدی، سبحان اللہ، امام حضور کا بیٹا، نسل مصطفیٰ، سید زادہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نبی بن کے نہیں آیا، میں تمہارے نبی کا غلام بن کے آیا۔ پھر حضور نے فرمایا 40 برس رہیں گے، کتنے برس؟ 40 برس۔ فرمایا تبلیغ کریں گے، انجیل کی نہیں قرآن کی، اشاعت فرمائیں گے اسلام کی، بات کریں گے دین اسلام کی، مصطفیٰ کی شریعت کی، خود شادی کریں گے، اولاد ہوگی، شریعت مصطفیٰ کے مطابق 40 برس گزاریں گے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک دین مصطفیٰ ہوگا، دین مصطفیٰ ہوگا۔ اور جب 40 برس پورے ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام مدینہ پاک جائیں گے، حضور کے روزے کے اندر، حضور کے روزے کے اندر، حضور نے فرمایا اندر جب آئیں گے زیارت کریں گے حضور کے روزے کی، ادھر زیارت ہو رہی ہوگی، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی روح پرواز ہو جائے گی، وصال ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہی میری قبر کے ساتھ، میری قبر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی میرے روزے کے ساتھ۔ کیوں مصطفیٰ نے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، جو نبی ہوتا ہے سچا، جو نبی ہوتا ہے سچا، اس کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی اس کا، جو سچا ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو رب کی طرف سے آتا ہے نبی بن کر، جہاں وصال ہوتا ہے وہی اس کا روزہ بنتا ہے۔ ہاتھ بن کے پوچھو کسے کتے کمینے مرزائی نو ابا تو اڈا مریا کتے سے، کہاں مرا تھا؟ اوہ اگلی گل بات کرنے ہاں، لاہور کتے مڑی کتے بنی؟ قبر نہیں، قبر تو مصطفیٰ کے غلام کی ہوتی ہے، قبر تو جنت کا باغ ہے، ہائے ہائے، قبر میں تو راحت اور سکون ملتا ہے۔ سنو حضور نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر جناب ابو بکر کی، پھر جناب عمر فاروق کی۔ فرمایا ہم 4 ہوں گے آگے آگے، ہم 4 ہوں گے باقی سارے ہوں گے۔ فرمایا ہم سب کو لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، سب کو لے کے جائیں گے۔ بس توجہ، آخری باتیں ہیں میری، توجہ سے سن لیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں مزار بنا، یہ کمینہ مریا لاہور تے مڑی انڈیا، ایڈا تو سچا ہوندہ ماما تے لیٹری نہیں رہندہ نا، سچا ہوندہ تے ایتھے ہی رہندہ نہیں، ایتھے ہی بن جاندی۔ سنو آخری بات، گندہ بدبودار
پر جس کے ماتھے پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے رب نے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، جو سلطان الانبیاء ہے، اس نبی کی یہ شان ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ہمیں جب حضور علیہ السلام کی زیارت کا شوق اٹھتا، ہم مصطفیٰ کے در دولت پہ حاضر ہوتے۔ اگر حضور ہمیں گھر میں نہ ملتے، ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کدھر گئے ہیں، ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ حضور کدھر گئے ہیں، ہم مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، جس گلی سے خوشبو آتی تھی سمجھ جاتے محمد یہاں۔ یہ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا قیامت توجہ بھائی، قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے روشنی چمک دینا چھوڑ سکتے ہیں، چاند چاندنی بکھیرنا چھوڑ سکتا ہے، سورج چمک دینا چھوڑ سکتا ہے، سورج بجائے مشرق کے مغرب کے طلوع ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہر مسئلے میں گنجائش ہے، نماز کے مسئلے میں گنجائش، روزے کے مسئلے میں گنجائش، حج کے مسئلے میں گنجائش۔ آخری باتیں ہیں میری، بندہ صحت مند کھڑا ہو کے نماز پڑھے، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھے، گنجائش ہے کہ نہیں؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے فرض ہیں، بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا گنتی کر کتنے دن نہیں رکھے، اتنے روزے بعد میں رکھ لے، تجھے رمضان کے روزوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ بندہ حج فرض ہو چکا ہے، جا نہیں سکتا، فرمایا خود نہیں جا سکتا، قاری صاحب کو بھیج دے، صوفی صاحب کو بھیج دے، علامہ صاحب کو بھیج دے، اپنے کسی کو بھیج دے، تو گھر بیٹھا رہے گا، ثواب تجھے مل جائے گا۔ حج وہ کرے گا، تو لیٹیا رہے گا، گھر طواف وہ کرے گا، ثواب۔ میں کیا ملا جی یہ مکیوں ثواب اتھے آ سکتا ہے، اتھو قبران بھی تو جا ہی سکتا ہے۔ ہر مسئلے میں گنجائش ہے، ہر مسئلے میں گنجائش ہے، ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی گنجائش کوئی گنجائش نہیں۔ میرے امام نے فرمایا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب تمہارے کانوں میں اگر آواز پڑے، کسی کمینے نے اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی بندہ نیت کر کے نکلے نا میں اس کو پوچھوں تو صحیح، کوئی دلیل تو مانگوں، فرمایا قدم بعد میں اٹھے گا، کافر پہلے ہو کے مر جائے گا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پہ مکمل اکمل اور اعلیٰ یقین عطا فرمائے۔ ہونا اتھے رکھو ہوں ہاتھ، جے اللہ عطا کی تنتے ہیں، جے اللہ عطا کی تنتے ہون تساں انی زور دا زندہ باد کہنا ہے کہ مرزیاں دے کلیجے پھٹ جانا، مرزے دی مڑی چ اگ لگ جائے، ایمان دے نال تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پانچ نعرہ پینتری سوا لکھ نعرہ